معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلی جنتی لاٹھی کے بارے میں، جسے عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مقدس لاٹھی کی تاریخ کے حوالے سے جانیں گے اور جانیں گے کہ یہ کس لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور یہ لاٹھی کہاں سے آئی اور کن کن انبیاء کے پاس یہ موجود رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے کون سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ ساری معلومات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ معزز سامعین، پہلی جنتی لاٹھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا، جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجہوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یک کے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید میں اس کو یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور کام ہے۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کی فیہا معارب اخرى، یعنی اس میں میرے لیے اور کام ہے، اس حوالے سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سے کام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے لیا کرتے تھے۔ وہ یہ ہیں کہ اس عصا کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ تمام کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ سے اس عصا کے ذریعے بڑے معجزات کا ظہور ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی تاریخی، معلوماتی اور منفرد ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی زبردست ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔